ہے، مرزا بھی کاؤنٹر کیا کر رہا جواب دے ہوتا رہے ہے ہیں؟ میرا بھائی. کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو یہی دیکھو کیا جب اس جواب پہ دے رہے ہیں؟ کاؤنٹر کرتے ہیں لوگ تو وہ بھی کاؤنٹر کرتا ہے او آگے. ربا جی، تایا جی مہربانی فرمائیں، آپ ماشاء اللہ آپ کی عمر ہو چکی ہے پوری، ابھی ذرا جمیل بھائی سے بات کریں. جی اچھا یار جمیل بھائی. اچھا رانا صاحب اور ٹوری گئے نا. او اچھا، لیکن چنگا ہوا جی، چنگا ہوا، فضول میں وقت برباد کر رہے تھے. ہاں جی ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ماشاء اللہ سہیل تے زبردست ڈیبیٹر ہے بھائی. میں تے اجے دا جوبن ویکھے ہے. سہیل بولدا نہیں ہے تے جدوں بولدا تے پھٹے چک دیندا ہے. سہیل صاحب آپ ہی کا کرم ہے جی. تو تے لکے ہے. اجے اور تھوڑی 4 دن مار کھائیں گا سیٹ ہو جائیں گا. آپ ہی نے بولا تھا نا جی کہ بات کیا کرو، تو میں اس لیے میں نے کہا ذرا خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ بات کی جائے. ہاں ہاں کری دی ہوندی گل، کری دی ہوندی. رانا صاحب کدھر گئے؟ رانا صاحب آؤ نا ذرا یار. میں رانا صاحب واسطے آیا تے رانا صاحب ٹوری گئے نے. ایک کمر راجپوت صاحب نو چکو نا ذرا یار کال. کمر راجپوت آ گیا تے چھا گیا. ہاں کرو یار گل ٹورو اگے. اچھا مفتی صاحب، یہ ان کی ایک مجھے یہ بچکانہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ان کے پاس کوئی مسلمانوں کے خلاف یعنی بریلویوں کے خلاف کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پیش کر سکیں، جو جان کی وہ بونگیاں مارتے ہیں چشتی رسول اللہ پارٹی تو یہ تو وہ، کوئی عقل و ہدایت نہیں ہے. یہ موڑ چھوڑ کے وہی رفع یدین یا جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عجیب و غریب وہ باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دماغ ہی نہیں، ان کے ساتھ کیا آدمی بات کرے جی. آگے وہ ایک چاچا جی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے، رانا صاحب. بس اصل میں اعتراض کی کوئی بات نہیں. اعتراض تو پھر کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے نا. اعتراض کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے اعتراض. لیکن سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کے پیچھے کچھ لاجک بھی ہے کہ نہیں، کوئی اس بندے کے پاس کوئی دلائل بھی ہے کہ نہیں، کوئی ثبوت دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے. رہی بات اعتراض کرنے کی، ہوتے یہاں کسی کو بھی کال پہ اٹھا لیں، اس کو کہیں کہ بھائی اعتراض کرنے شروع کر، وہ رک گیا تو مجھے بتا دینا. وہ اعتراض پہ اعتراض کرے. اعتراض دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. اعتراض کسی پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے. جی یہ کون آئے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. دروازہ کیا لکھا ہے؟ دروازہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام صغیر ڈار ہے. جی ڈار میری کاسٹ ہے. صغیر ڈار. اچھا جی جی صغیر سر، ڈار صاحب. جی میں تو نہیں آیا، آپ فرمائیں. نے مجھے خود ہی اٹھایا. میں تو کوئی نہیں ریکویسٹ نہیں کی تھی میں نے. اچھا جی ویسے آپ نے براڈ صغیر سنا ڈار تھا صاحب. بیسیکلی. صغیر ڈار صاحب نام اتنا پیارا ہے آپ کا، تو اصلی نام لکھے صغیر ڈار. نہیں وہ میری آئی ڈی بنی ہوئی تھی نا آلریڈی فیس بک کے اوپر، تو اسی سے وہ اس نے پک کر لیا. میں نے خود نہیں چوز کیا یہ تو نہیں یہ فیس چینج بک ہو پہ. جاتا ہے جی نہیں میں ایڈٹ کوئی نہیں، میں پروفائل. براڈ بھی بہت کم آتا ہوں تو بس ایسے ہی. ہاں جی ماشاء اللہ. آپ یہ سب بھی بھائی ہے. ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے. تو اب اب میرا جی سوال یہ ہے سر، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم، بیسیکلی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ترتیب تھی صحابہ کرام کی، وہ قرآن اور سنت سے وہ سیکھتے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اب ہمارے لیے جو مسلمان جو 20ویں صدی میں ہم جو پیدا ہو رہے ہیں یا جو پل بڑھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے فرقے آ گئے ہیں۔ ایک جو حنفی ہے فقہ، اس کے اندر ہی 2-3 فرقے ہمیں مل گئے ہیں ابھی۔ تو ابھی ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کس کو ٹھیک سمجھیں، کس کو غلط سمجھیں۔ پھر ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم صرف قرآن اور سنت کے اوپر سٹک ہو جائیں۔ تو اب سنت کے اندر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ان کے اندر تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ اتھینٹک حدیثیں ہیں، تو ان کو پڑھ کے ہی پھر ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ میرے لیے ڈائلیما بنا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو میں حنفی اگر کہتا ہوں تو کیا میں بریلوی ہوں یا کیا میں دیوبندی ہوں؟ اس میں پھر پڑھنا نہیں چاہتا۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ دوں اور صرف قرآن اور سنت، جو بھی سنت مجھے کہتی ہے، اگر میرے پاس بخاری شریف گھر میں پڑھی ہوئی 3 جلدوں والی، اس میں نے نماز کا طریقہ جب میں نے سیکھا تو مجھے تو یہ کبھی بھی کسی نے نہ سکھائی، نہ میرے ابو نے سکھائی، نہ میرے مولوی صاحب نے سکھائی۔ تو میں پھر ابھی کنفیوز ہوں نا، میں کس کو فالو کروں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ جی اب ابھی جواب دیں پلیز۔ ہاں سگیر صاحب، بڑا ہی زبردست بات آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے تحفہ ہی بھیجا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ دیکھیں نا، اللہ کی عطائیں دیکھیں کیسی ماشاءاللہ۔ میں نا ڈھونڈ رہا تھا آپ جیسا کوئی صاحب علم کہ جس نے خود نماز تلاش کر کے سیکھی ہو، اس نے کسی سے نہ سیکھی ہو۔ تو دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ مل گئے ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے بخاری شریف سے نماز، تو وہ آپ مجھے سکھائیں، اور بھی دوست سیکھ لیں گے۔ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، چلو اور لوگوں کو بھی سیکھنے کا کوئی موقع مل جائے گا۔ تو لائبریری میں نا یہاں بخاری شریف میرے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے، تشریف فرما ہے، تو آپ مجھے بس بتاتے جانا ہے کہ رفع دین یہاں پہ لکھا ہے، سبحانک اللہ یہاں پہ لکھی ہے، اعوذ باللہ یہاں پہ لکھی ہے، بسم اللہ یہاں پہ لکھی ہے، سورہ فاتحہ یہاں پہ لکھی ہے، اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے، رکوع کا طریقہ یہاں پہ لکھا ہے، قیام کا طریقہ یہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ سارا نا سلام پھیرنے تک کہ جتنے رکن ہیں اور ارکان ہیں، تو وہ سارے جناب ماشاءاللہ آپ سے ہم سنیں گے، ابھی سیکھیں گے۔ تو جی جناب شروع کریں جناب۔ نہیں، وہ تو میں آپ کو جو چیز ہے نا وہ سب اجماع کے اوپر بھی تو ہوتی ہے نا باتیں، جتنی چیزیں آلریڈی رواج ہے مطلب سوسائٹی کے اندر۔ آپ کی جو اگر میں کہوں کہ بریلوی اور دیوبندی ان کی نمازیں ساری سیم ہیں، کوئی اس میں فرق تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اب لیکن وہ فرقے تو بن گئے ہیں نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے نماز تو ہم دونوں کی سیم ہے نا۔ لیکن میرے لیے کنفیوژن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، تو میں آپ کو میں کیا جواب دوں کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں؟ مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس ٹائم تو آپ کی اوپر سے آیت آتی تھی، صحابہ کرام کو وہ بتاتے تھے، صحابہ کرام منو ان اس کو عمل پہ لے آتے تھے۔ تو ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے کسی کو تو فالو کرنا ہے، لیکن ٹھیک کون ہے؟ آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ دونوں مل کے آپ دوسرے جو تیسرا فرقہ ہے اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے کیا آپ گائیڈنس دیں گے؟ آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے ٹائم لگایا ہوا، سیکھا ہوا اپنے علم کو۔ ہم تو طالب علم ہیں نا، میرے تو پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے اس طرح کی۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ بیسک جو بندے ہیں جن کو لے مین جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ہم لے مین، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، اس کا مسئلے کا حل تو آپ نے پیش کر دی ہے نا، کہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا۔ ان سارے جھنجھٹ سے بچنے سے بہتر ہے کہ خود بندہ تحقیق کر لے۔ تو مجھے نہ ہی میرے باپ نے سکھائی، نہ ہی کسی قاری صاحب نے سکھائی۔ تو بخاری شریف سے میں نے نماز خود اخذ کی ہے۔ تو اتنا جب بندہ بہترین، اس کے پاس آسانی ہو، اتنا وہ اتھارٹی ہو، اتنی اس کے پاس ملکہ ہو، اتنا وہ ماشاءاللہ محقق ہو کہ وہ خود جب سب کچھ اخذ کر سکے، تو واقعی بات ٹھیک ہے کہ اس کو پھر کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو ہم تو ٹھہرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں ہم مجھ سے آپ سوال کریں کہ ہم کس کو فالو کریں. بھائی میں تو ٹھہرا ایک مقلد آدمی، ایک لائی لگ تے پیچھے چلن والا، تو جن کو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ کی لسٹ کے اندر ہم تو ریجیکٹ ہو چکے ہیں نا، ہم تو بالکل فارغ لوگ. تو آپ ہم سے نہ سیکھیے بلکہ آپ ہمیں سکھائیے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی تحقیقات کی، ریسرچ کی، نماز خود آپ ماشاءاللہ ریسرچ کر لی ہے بخاری سے. تو آپ بسم اللہ پڑھیے اور رفع دین سے شروع کرنا ہے، تو سلام پھیرنے تک نا ساری نماز آپ نے بخاری شریف سے دکھانی ہے، تو تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. تو ابھی آپ نے یہ پولی کوئی بات کی ہے اجماع کی. اجماع یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کیا چیز، یہ نئی چیز آپ سے میں سن رہا ہوں. کوئی اجماع یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ بخاری کی بات کر رہے تھے، تو ایک دم بیچ میں اجماع کہاں سے ٹپک پڑا ہے؟ نہیں، تو چلیں جی یہ جی جو معاملات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتے نا، جیسے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں، وہ پچھلے ادوار میں نہیں تھی، تو اس معاملے میں پھر جو تمام جو علماء کرام ہوتے ہیں جیت، وہ آپس میں جو بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا ایسے ہے اسلامکلی اور اس کو ایسے کرنا ہے، تو وہ ان کا آپس میں جو اتفاق ہوتا ہے اس کو اجماع امت کہتے ہیں. ابھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں نا. مجھ سے آپ ایسے کویشچن کر رہے ہیں جیسے آپ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نہیں مفتی، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں طالب علم ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے آپ کیا حکم فرمائیں گے کہ ہم کسی فرقے کو فالو کریں کہ جیسے حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور میری سنت، تو اس میں تو یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے یا اتنے فرقے بنیں گے، یہ فرقہ ٹھیک ہوگا یہ غلط ہوگا. تو ہماری رہنمائی تو آپ نے کرنی ہے نا. آپ کے پاس تو اتنا علم ہے ماشاءاللہ، مفتی حضرات ہیں آپ. تو آپ سے یہ کویشچن مدوانہ گزارش ہے، کوئی آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں کہ میں آپ کو نماز سکھاؤں گا. میں کیسے سکھا سکتا ہوں؟ آپ تو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. صرف میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے جیسے نہیں، اور کئی بندے ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے حدیث کی کتاب یا انہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں سنا ہوا، ان کے لیے تو ان کو تو انہوں نے تو آپ کو فالو کرنا ہے نا، آپ کی صحیح کو فالو کرنا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے بھی جو بیسٹ ہے آج کل کے فتنے کے دور میں کہ آسانی ہو، انسان جو ہے نا وہ آسانی سے دین کے اوپر عمل کر سکے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو میں بڑی توجہ سے سنتا ہوں، پوری بات سنتا ہوں، آپ کے رکنے کا انتظار کرتا ہوں، لیکن میں غور کر رہا ہوں کہ آپ میری بات نہیں سن رہے، بیچ میں ٹوکا. ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے، ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو آپ نے بیچ میں ٹوک دیا. تو جی سوری، میں ایسا نہیں ہوں. اگر میں نے ایسے کیا ہے تو وہ میں جان کے نہیں کیا، سوری. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر اگلے کو اجازت دیتے ہیں جی آپ اب بات کر لیں. تو آپ بھی جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو آپ بتا دیں کہ بھائی اب آپ بات کر لیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. عام روٹین کے اندر بھی گفتگو کا یہ انداز ہوتا ہے. نہیں تو بد تہذیبی، بد اخلاقی ہوتی ہے. بندہ بھلے وہ PhD ڈاکٹر ہو یا بہت بڑی ڈگریاں ہوں، لیکن وہ اپنی گفتگو اور کردار سے پتہ چل جاتا ہے بندہ کیا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ صغیر ڈار صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو برا لگا. برا تو لگا ہی کوئی نہیں، نہ ہی میں نے کوئی برائی کا اظہار دیکھا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کوئی ناگواری کا اظہار کیا ہو. میں تو اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. اور ویسے بھی آپ کے نزدیک تو ہم کچھ نہیں نا. آپ نے ابتدائی گفتگو کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حنفی دیکھا، مالکی دیکھے، شافی دیکھے، مقلد دیکھے، غیر مقلد دیکھے، سنی دیکھے، وہابی دیکھے، شیعہ دیکھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے. تو یہ فرقے تو میں نے بزن ہو گیا. تو میں نے کہا جی اب میں خود دین کو تلاش کرتا ہوں، اور میں نے پھر نماز کو بخاری کے اندر سے تلاش کی ہے. تو یہ بات آپ نے کی ہے. یا تو آپ کہہ دیں بھائی وہ میں نے غلط بات کی تھی، تو آپ ریورس گیئر لے لیں، یو ٹرن لے لیں اس اپنی پہلی بات سے، تو پھر ہم آپ کی ان ساری باتوں کا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ جب آپ دیکھیں ریجیکٹ کر چکے ہیں، ہم سب کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہم سے کچھ سیکھیں.
سوال کریں کہ سکھاؤ جی مجھے، نہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایبلٹی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ میں خود اخذ کر سکتا ہوں، میں نے کی ہے، کر سکتا ہوں اور کی ہے. تو بھائی وہ جو آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، جو ہم نے 10-15 سالوں کے اندر مدرسوں کے اندر رہ کر کے وہ ایبلٹی ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، واللہ ہمارے پاس ابھی اتنی ایبلٹی نہیں ہے. تو اتنی ایبلٹی ہوتی تو ہم خود مجتہد نہ بن جاتے، خود اجتہاد کرتے، خود ہی سارے مسئلوں کا استنباط کرتے اور خود ہی سب کچھ بتاتے. تو اسی وجہ سے ایبلٹی جب نہیں ہے تو ہم مقلد ہیں نا، اسی وجہ سے تو ہم کسی کے پیچھے چل رہے ہیں نا، کیونکہ ہم تو ٹھہرے فقیر لوگ اور جاہل لوگ، اللہ کا حکم ماننے والے، کہ اللہ نے تو کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے پیچھے چلنا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کی ہے. اور انعام یافتہ کی لسٹ اللہ نے سورہ نساء کی آیت 69 کے اندر دی ہے کہ انعام یافتہ یہ علماء ہیں، باب بزرگ ہیں، یہ تمہارے اسلاف ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے. تو بھائی ہم تو ٹھہرے اللہ کا حکم ماننے والے، اور آپ ٹھہرے ماشاءاللہ ایک مجتہد اور پتہ نہیں بڑے محقق اور بہت. تو مجھے تو خوشی ہوئی ہے، میں نے تو دیکھے ابتدا کے اندر یہ عرض کیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں تلاش کر رہا تھا ایک عرصے کا، زندگی بیت گئی ہے میری، ایسا آج تک نہیں مجھے کوئی ملا تھا. تو آج آپ کو مل کر کے ہو میرے تو خواب شرمندہ تعبیر ہو گئے ہیں. تو مجھے ضرور سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھا، یہ کچھ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو میں نے لکھ لی ہیں، تو باری باری میں سب کے اوپر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع کا آپ نے یہ کہا جی، جو مسائل قدیم زمانے کے اندر قرآن حدیث سے اخذ ہوتے تھے اور بعد میں نئے دور کے اندر، جدید دور کے اندر وہ ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتے، تو وہ پھر محقق علماء کرام نے، جدید علماء کرام نے مل کے ایک فیصلہ کیا تو اس کو اجماع کہتے ہیں. اب اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ کہاں سے اصول یا اخذ کیا ہے آپ نے؟ یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن کہاں سے لکھی ہے؟ یہ آپ کے اپنے ذاتی ذہن کا اختراع ہے یا مطلب کہیں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ تو وہ آپ لازمی بتائیے گا، مجھے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا ابھی تک. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ مان گئے کہ علماء محققین اور جدید علماء جو فیصلہ کریں، تو پھر اب کدھر گئی بخاری اور مسلم تو اور قرآن؟ وہ کدھر گیا جی؟ جب علماء کی ہی بات آپ نے یہی بات تو ہم جب کہیں تو ہم غلط ہو جاتی ہیں، اور یہی بات جب آپ لوگ کہیں تو آپ لوگ ٹھیک ہے. بڑی عجیب سا یہ سینس نہیں ہے؟ مقلدین بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہمارا بھی تو یہی موقف ہے. پھر تو آپ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں بھائی، پھر آپ بھی کوئی مشرک یا بدعتی ہو گئے ہیں. اگر آپ کے نزدیک یہ مقلدین جو تقلید کرتے ہیں یہ مشرک بدعتی ہیں، تو پھر تو آپ بھی ہو گئے، پھر تو آپ ہماری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. اگلی بات آپ نے کہی کہ آپ تو مفتی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. غلط بات ہے. مفتیوں کی کب آپ مانتے ہیں؟ مفتیوں کی اگر مانتے ہوتے اور مفتیوں سے کچھ سیکھتے ہوتے تو پھر اس نہج پر نہ آپ کھڑے ہوتے جی میں خود بخاری سے جا کے تلاش کرتا ہوں اور نماز میں نے خود تلاش کی ہے. آپ اپنی آواز سے کوئی غالباً 30 سال سے ابو آپ کی عمر لگ رہی ہے، میچور ہے. تو اتنی ایج کے اندر بھی آپ نے کسی مفتی کو آج تک فالو نہیں کیا، کسی عالم کی آپ نے مانی نہیں. آپ ڈائریکٹ بخاری کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ڈائریکٹ جا کے بخاری سے جا کے آپ نے نماز سیکھی ہے. تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا مفتیوں کا شاگرد مفتی، تو وہ تو کوئی اہمیت کا حامل نہیں نا. اگلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہم کس فرقہ کو فالو کریں. فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرقہ کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ دوڑ گئے؟ چلو میں ان کنوں جا کے پوچھا. ابھی تو اتنی باتیں میں نے لکھی ہوئی تھیں تو وہ ساری میں نے ابھی اس کے اوپر گفتگو کرنی تھی، وہ چلے گئی. میں نے تو ابھی دیکھا یار،
موبائل کے اوپر، یہ کب کے گئے ہوئے ہیں؟ یہ ابھی گئے ہیں۔ اوہو، ہم تو محروم رہ گئے بھائی سیکھنے سے، اتنے بڑے علم کے شاہکار تشریف لائے تھے سگی ڈار صاحب، اوہو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہمیں جہنم کی راہوں پر۔ نقصان ہو گیا ہے ہمارے دین ایمان کا بھائی، اتنی بڑی علمی شخصیت کو ہم نے کھو دی ہے۔ بلائیں یار ان کو، بلائیں، کچھ سیکھیں ان سے یار، یہ تو غلط بات۔ اب ہمیں کون دین سکھائے گا یار؟ چلو یار کوئی اور آ جاؤ، کوئی دین سکھانے والا بھائی، آ جاؤ کال ڈالو، آ جاؤ کوئی جو کچھ اکیڈمی سے سیکھا ہے تم لوگوں نے تو وہ ہمیں آ کے سکھاؤ کوئی تھوڑا بہت یار، کوئی ہمارے بھی پلے پڑ جائے۔ ابھی تک تو ہم ٹھہرے ایک ناقص اور بالکل مشرک اور بتی اور کافر اور بابوں کا خدائی کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور۔ ہائے ہائے، فرقہ 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 کی رٹ لگائے ہوئی ہے۔ واٹ از دس یار، ہے کیا فرقہ؟ فرقہ کس کو کہتے ہو؟ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ یہ وہ سگی ڈار صاحب بھی آئے ہیں نا، یہ وہی ہیں جی شاید۔ جی ہاں ماشاءاللہ، آگے جی سوری، اچھا وہ آپ، لاسٹ ہو گیا تھا، بند ہو گئی تھی ونڈو، سوری۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسے، اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا آگے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کس فرقے کو فالو کریں، پھر آگے آپ نے فرمایا کہ آخر میں فرمایا تھا کہ میں کیسے آپ کو سکھا سکتا ہوں۔ اوہو غلط بات ہے، آپ نے جب اتنی تحقیقات کر کے بخاری سے سیکھا ہے تو کیوں نہیں سکھا سکتے بھائی؟ حکم تو یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا علم ہے تو پہنچاؤ، بتاؤ۔ تو کیا آپ اللہ رسول کی نہیں مانتے؟ تو آپ کو تو کھلے دل سے ایسے دڑلے سے سکھانی چاہیے کہ بھائی دیکھو بخاری سے میں نے خود سیکھی ہے، یہ مولوی تمہیں جو بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں، یہ دیکھو بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آخری ایک چیز کا اضافہ میں کروں گا، وہ یہ کہ وہ قاعدہ کلیہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ قرآن یا حدیث کا، کہ جس میں یہ ہو کہ جو بخاری کے اندر لکھا ہے اس کو ماننا ہے، بقایا کو نہیں ماننا۔ جی اب آپ شروع ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے کافی باتیں کی ہیں، میں تو کوئی لکھنے والی بات کو نہیں کی، میں نے، میرے پاس کاپی پینسل نہیں تھا، لیکن میرا جنرل کوشچن آپ سے یہ تھا کہ میں خود لے مین ہوں۔ لے مین ایسے ہوتا ہے جس کو مطلب ڈیپ نالج نہیں ہوتا، سطحی نالج ہوتا ہے، تو اس بیس کے اوپر تو پھر میں آپ کو، جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے نماز کے سارے ارکان جو ہے نا آپ مجھے بخاری سے ثابت کر کے دکھائیں، میں تو یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے جو، میری عمر آپ کے انفارمیشن کے لیے 50 سال ہے میری عمر، اور تقریباً 40 سال جو ہے نا میں اس میں بھی میرے تقریباً 26 سال آپ کر لیں، 26 یا 25 سال میں بریلوی تھا، کیونکہ بریلوی کو مسجد میں نماز پڑھنی، ابو جی بھی اسی دیوبندی کی مسجد پہ پہلے جو 25 سال تھے، اس کے بعد ہم نے ہاؤس شفٹ کیا تو جو دوسرا گھر تھا وہ بریلویوں کی مسجد کے پاس تھا، تو ہم پھر بریلویوں کی مسجد میں نماز، ہمارے پاس یہ تھا ہی نہیں کہ یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں یہ ڈفرینٹ ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، اس طرح نالج بھی نہیں تھا۔ تو میرے، آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں سکھایا ماں باپ نے بہت کچھ سکھایا ماشاءاللہ الحمدللہ، ادب کرنا سکھایا، ادب سے بات کرنے کا طریقہ بتایا، غصہ کرنے سے چھوڑا، بھی غصہ نہیں کر سکتے، اسپیشلی جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے، تو یہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کا پرفتن دور ہے، اس کے اندر جس پرسن کے پاس نالج نہیں ہوتا، جس نے سطحی نالج لیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس سے پہلا کوشچن یہ کیا جاتا ہے جی کہ آپ کیا ہو۔ اگر میں دیوبندی کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ دیوبندی کلاسیفائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ دیوبندی ہے کیونکہ نماز ادھر پڑھا ہے۔ اس طرح کا جو ماحول ہے نا، اس کے اندر ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ میں ابھی آپ کو، میں ڈیوزبری میں رہتا ہوں، میں یو کے میں رہتا ہوں، تو میرے لیے یہ ایشو ہے نا کہ میرے گھر کے سامنے مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی ہے، تو اب میں اگر وہاں پہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سارے محلے والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دیوبندی ہے۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا کہ آپ جو
जंप टू द कंक्लूजन जो कर देते हैं स्ट्रेट अवे, उस बंदे की बात से आप ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि वो फलां फिरके से है। ये जो क्लासिफिकेशन कर देते हैं ना बंदे की, ये मैं इस बारे में बात कर रहा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये क्लासिफिकेशन नहीं थी। उस टाइम पे सारे मुसलमान ही थे, अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हम यूके में हम जो रहते हैं, इसके लिए बच्चों को हम समझाना अपने बच्चों को कि हम क्या हैं। वो पूछते हैं बच्चे हमसे कि हम क्या हैं, तो अब उनको मैं यही बताता हूँ, बेटा हम मुसलमान हैं, सिंपल। हमने अगर फॉलो करना है तो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, और अगर आपने तरीके सीखने हैं तो हदीस की जो 2 बुक ऑथेंटिक तरीन बुक हैं, वो सब इसके ऊपर भी इजमा उम्मत है कि ये 2 जो किताबें हैं ये ऑथेंटिक हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा जो किताबें हैं उसमें ऑथेंटिक हदीसें नहीं हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद था कि इन 2 के अंदर जो भी लिखा है वो हक 100% सच है। तो इस बेस के ऊपर मैंने कहा था कि हम सिर्फ इसको देखते हैं। इसके अंदर भी जो तरीके आप जैसे कह रहे हैं पूरी नमाज के सारे अरकान वो नहीं होंगे, वो आपसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने दावा किया ही नहीं है कि मैं, ये भाई जो थे नुमान भाई थे, वो कहते कि आप मुजतहिद ना बने। इस तरह का एटीट्यूड मैं नहीं समझ आता कि आप क्यों ऐसे बंदे को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि उसने क्लेम किया कि मैंने सीखी है कोई नमाज इस तरह, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे नमाज सिखाई हुई थी, हमने पढ़ी हुई थी नमाज सारी, लेकिन चीज़ें जो नहीं पता थी बीच में, दुआए कनूत का नहीं पता था कि ये दुआए कनूत जो हमें सिखाई गई है वो तो थी नहीं उस वक्त। फिर आप जो दूसरे सजदे के बाद बैठने वाला था जो जलसा इस्तराहत, वो बुखारी में मैंने पढ़ा तो मैंने स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा अगर यहाँ लिखा हुआ तो ये कोई चीज़ होएगी तो जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कभी। तो कहने का मकसद है कि ये नहीं कि मैंने किसी को रिजेक्ट, आप कहते हैं मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया। मैं आपको बताया 25 साल में देवबंदी था, उसके बाद मैं बरेलवी के मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, मतलब हम उस माहौल में रहे हुए हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या बताएं हम कि कौन सा फ़िरका ठीक है। वो तो क्वेश्चन करते हैं भी ये क्यों बने फ़िरके, हम इस्लाम तो एक ही है, अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये हम किसको फॉलो करें। हमें तो क्वेश्चन करते हैं कि यार आप कहाँ से हो बच्चों को। तो मेरा ये पॉजिटिव क्वेश्चन था, बाकियों की भी रहनुमाई हो जाएगी, मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी। आप माशाल्लाह इल्म वाले हैं, इल्म वालों के सोबत में फ़ायदा ही होता है इंसान का। लेकिन जब आप टाउंट करना शुरू कर दें किसी को या उसके ऊपर लेबल लगाना शुरू कर दें, तो फिर इसका मतलब है खाली मुसलमान होना ये गलत है। आपको किसी न किसी फ़िरके का मेंबर बनना लाजमी है, ज़रूरी है, उसके बगैर आपका इस्लाम कंप्लीट नहीं होगा। ये भी मेरी मौदबाना क्वेश्चन है आपसे। जी आप फरमाइए। ऐसे तो सगीर आर साहब मौजू फैलता ही चला जाएगा कि आप की जब बारी आती है तो आप नए से नए सवालात उठा लेते हैं। अब पिछली गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 10 सवालात थे और अभी जो मैंने लिखे हैं तकरीबन 7 सवालात अब लिख लिए हैं, और पिछली का भी मुझे कोई एक जवाब नहीं मिला, तो अगले 7 सवालात कायम हो गए हैं। तो ऐसे तो कोई गुफ्तगू नहीं होती। मैं उसी एक मरकजी पॉइंट पहले पर ही रहूँगा, मज़ीद अभी आपकी किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। जब तक उस पॉइंट का कोई जवाब मुझे सोलड नहीं मिलेगा, आगे बात बढ़नी नहीं है। या तो आप रिवर्स गेयर ले लें, आप एक्सक्यूज़ करें, आप यहाँ माफ़ी तलाफ़ी करें कि भाई गलती होगी मुझसे, कि मैंने ये जो कह बैठा हूँ कि मैंने किसी मौलवी को फॉलो नहीं किया, बुखारी से मैंने खुद नमाज को अखज़ की है। भाई आप सवाल की अहलियत, सवाल जो होता है ना, सवाल वो असल में तकलीद कर रहा होता है। यकीनी सी बात है, आप सवाल किया, मैं जवाब दूंगा, तो आप जो मैं जवाब दूंगा उसके पीछे चलेंगे, तो फॉलो कर रहे हैं। यही तो तकलीद है, और क्या है। यानी किसी की मानना, किसी के पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, यही तकलीद है। तो आप लोग गैर मुकल्लिदीन जो है ना, वो सवाल करने की भी अहलियत नहीं रखते, क्योंकि उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो तो माशाल्लाह इल्म कुल के मालक होते हैं, वो सब कुछ उनको आता होता है, उनको सवाल की गुंजाइश ही नहीं होती। वो कहते हैं भाई हमें किसी की तकलीद करने की जरूरत नहीं, किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सब कुछ आता है। और अगर सवाल की गुंजाइश हो तो पता क्या चला कि अभी उसके इल्म के अंदर कुछ खला बाकी है, अभी उसका इल्म कोई कामिल नहीं है। तो यही तो मुकल्लिदीन करते हैं।
وہی کام اگر ہم کریں تو ہم جناب جھوٹے ہیں اور تم لوگ ٹھیک نہیں ہو، وہی کام آپ لوگ کریں تو وہ ٹھیک ہے. یہ فلسفی آج تک نہیں مجھے سمجھ آئی. یہ فلسفہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ 50 سال آپ کی ایج ہو گئی ہے، ابھی آپ تو بزرگ ہیں، آپ کو تو بہت ہی علم، ہم سے تو ڈھیروں 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 ہی آگے علم ہوگا ماشاءاللہ. 26 سال تک آپ دیوبندی رہے، اس کے بعد آپ کا گھر نیا کنورٹ ہویا وہ بریلویوں کی مسجد میں، تو وہاں پہ آپ ماشاءاللہ شروع ہو گئے. پتہ نہیں پھر آگے کہیں کوئی پاس قادیانیوں کی تو نہیں تھی کوئی مسجد، ادھر بھی کوئی حساب کتاب لگائے. اگر تو آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو عمومی طور پہ قادیانی بھی کوئی اپنی مسجد وغیرہ قریب بنا لیتی ہیں، تو ان کا کوئی حساب کتاب. اچھا بات کر لوں سر؟ نہیں ابھی نہیں، بات کمپلیٹ نہیں ہوئی سر آپ نے بات بہت غلط کر دی ابھی. نہیں، بات کمپلیٹ نہیں، آپ اپنے وقت پہ کر لیجئے گا جو مرضی آپ کہیے، نے کوئی بات نہیں. اپنے وقت پر اپنے علم کے شایان شان آپ نے بات نہیں کی ابھی. کوئی بات نہیں، میں تو پہلے جاہل ٹھہرا نا. اوہو میں تو جاہل جی نہیں ایسے نہیں. دیکھیں آپ ابھی آپ اپنے وقت میں کر لیجئے گا. میں تھوڑی سی میری رہ میں گئی نے بات، کوئی بے ادبی نہیں کی آپ کی. کوئی بات نہیں، کر لیں آپ بے ادبی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ بڑے ہیں ہمارے، اچھا ہمیں نہیں، برداشت کر. بیسیکلی میں اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ بخاری کے اندر 100% صحیح چیزیں لکھی ہیں، یہ قاعدہ کلیہ کہاں پہ ہے بخاری کے اندر؟ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں ضعیف احادیث. اچھا سر یہ قاعدہ کلیہ کہاں سے بنا لیا کہ جو بخاری مسلم کے اندر ہے، حدیثوں کی کتابوں میں جو کچھ ہے بس وہ حق ہی حق ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو ایسی حدیثیں دکھاتا ہوں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث، تو کیا آپ کھڑے ہو کے موتنا شروع کر دیں گے آئندہ سے؟ کیونکہ آپ کہیں گے میں نے تو حدیث میں دیکھا ہے. مسجد کے اندر تھوکنے کی حدیث ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو کیا آپ اپنی قریبی مسجد میں جا کے تھوکیں ذرا، تو وہاں آپ کی وہ درگت نہ بنا دے تو مجھے نیمیتھا بٹھا لیجئے گا. پھر آگے آپ بتائیے گا کہ میں نے تو بخاری مسلم نے پڑھا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں متے کی حدیث ہیں، کیا متا کریں گے؟ آپ ہے تو حدیث ہی، تو کیا وہ کرنا شروع کر دیں گے؟ بھائی حدیث سے تو پھر بڑی ہی ہے نا، بڑا کچھ کہتی ہے حدیث، تو بہت کچھ کہتی ہے حدیث، تو بہت کچھ کہتی ہیں، کیا وہ کریں گے؟ تو یار معاملہ یہ ہے، یہ قاعدے کلیے کہاں سے بنا لیے آپ نے محترم؟ دیکھیے میں اب آپ کو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا سمجھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں. جیسے میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں ایک چیز، وہ سمجھانے لگا ہوں. اگر سمجھ آ گئی تو آ گئی، نہ آئی تو نہ آئی. بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے کے اوپر چلو جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. اور انعام یافتہ کون ہے؟ علماء ہے، صالح المؤمنین. تو کیا اللہ کا حکم نہیں مانتے آپ لوگ؟ بھائی یہ مقلدین جو ہیں، یہ مجتہدین جو ہیں، یہ صالح المؤمنین نہیں ہیں؟ وائے میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں؟ وہ بتائیے تو صحیح نا، کیوں نہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، رفع دین کے آپ قائل ہیں، تو آپ وہ رفع دین کے قائل امام شافعی یا امام حنبل ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان کے پھر جملہ مسائل کی تقلید کرنی ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی کسی عورت کے قریب سے بھی گزر جائے، اس کو چھو بھی لینا، صرف چھونے سے ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اس کے کپڑوں کو بھی ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جانا ہے. بڑا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بڑے مسائل بڑے ہیں پھر ان کے اپنے مستنبت ان کے مسائل ہیں. پھر تقلید کریں، تو پھر کلی طور پہ کریں نا. پھر یہ تو نہ اچھا امام شافعی یا امام حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ جو چیز کا بھی استعمال کرتے قرآن سے کرتے یا حدیث سے کرتے ہیں، وہ تو ادھر اتر جاتے ہی نہیں.
مثال ہے ایک مجتہد کی ایک چیز کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ایک کا رد کر رہے ہیں، سوال ہوگا ریجیکٹ کیوں کیا اور ایکسیپٹ کیوں کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیثیں جو ہے نا، دیکھیں حدیثیں یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ حدیثوں کے سے دین سیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، تو حضور نے پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ حدیث سے، سنت سے کروں گا۔ کہا اگر سنت سے بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ نے کہا کہ میں اپنی رائے کو دخل دوں گا، قیاس کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ دین کل ہوتی حدیث تو پھر حضور کیوں فرماتے کہ اگر تمہیں سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملا تو وہ کیا کرو گے؟ اگر یہ قرآن ہی علم کل اور دین کل ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ اگر وہ قرآن سے تمہیں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہمارے اصل میں دین ادلہ اربع کا نام ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور ان چاروں کو بروئے کار لا کے مسائل کا استنباط ایک عامی شخص نہیں کر سکتا، اس کے اندر تھاٹیو ہی نہیں، کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ مجتہدین بہت بڑے علماء ہوتے ہیں جو کہ یہ کام، اور وہ کر چکے ہیں۔ وہ یہ چار ائمہ مجتہدین کے میں نے آپ کو نام بتائے، انہوں نے ٹوٹلی مسائل کا استنباط کر دیا ہوا ہے۔ اب کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، جب مسئلہ رہا ہی نہیں تو اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یا تو کوئی رہے تو پھر اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے نا، قیامت تک کھلا ہے پھر۔ اچھا اگلی بات یہ ہے، حدیثیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیثیں ہیں، دو صحیح حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور دونوں ہی آپس میں متضاد ہوتی ہیں، مخالف ہوتی ہیں صحیح حدیثیں لیکن متضاد ہیں۔ ایک کے اندر لکھا ہے کہ یس، ایک کے اندر لکھا ہے نو، ہے صحیح حدیثیں، دونوں مد مقابل کھڑی ہیں۔ اب یہ کس قاعدے کلیے کے تحت ان میں سے کس کو لیا جائے گا اور کس کو ترک کیا جائے گا، یہ آپ کو علم پتہ ہے؟ ناسخ منسوخ نہیں، ناسخ منسوخ نہیں پتہ آپ کو۔ یہ بات ہے، یہاں پر اصول فقہ کار فرما ہوتے ہیں، اصول فقہ کا ایک علم ہے پورا، اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں اصول حدیث چلتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں پر پھر مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیتیں بھی بیچ میں آتی ہیں، تو پھر اصول تفسیر بھی چلے گا بیچ میں، پھر علم بلاغت چلتا ہے، علم فصاحت چلتا ہے، علم بدیع چلتا ہے، علم بیان چلتا ہے، یہ علم کلام بیچ میں چلتا ہے۔ یہ کتنے سارے علوم اور فنون مل کے پھر کہیں جا کے ایک مسئلے کا جو ہے نا استنباط ہوتا ہے، اور وہ کیا خالہ جی کا واڑا ہے، ہر ایک کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے، میرا بڑا دل دکھ ہے، تھوڑا دل نہیں، کہ اتنا جری ہو چکے ہم، اتنے مطلب بے باک ہو چکے ہیں اس دور جدید کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، اس مادیت کے دور کے اندر، کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بھول ہی گئے بالکل۔ اتنے قابل ہو گئے ہم، ہوئی میں تو خود بخاری سے اب میں نماز سیکھتا ہوں بھائی، یار اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مبشر شاہ، مفتی مبشر شاہ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ خود نماز کو بخاری سے، مسلم سے، یا مطلب قرآن سے وہ اخذ کر سکے۔ ہم تو ٹھہرے مقلدین، ہم تو رام سے کہہ دیتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ اعلیٰ حضرت کی یہ بات، امام اعظم کی یہ بات لکھی ہے۔ ہم تو پیچھے چلنے والے ہیں علماء کے، اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا 5 ٹائم نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہم چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ خود بخاری اٹھا لینا، مسلم اٹھا لینا، ترمذی اٹھا لینا، یا خود قرآن سے، خود حدیثوں سے تو مسئلوں کے استنباط کرنا، ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی معاذ بن جبل کی ایک روایت اور بھی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ
اجماع کا وہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور میرے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں تو ہم مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، تو یہ سارے ہی آپ کے طالب علم ہیں، شاگرد ہیں اور آپ کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس مسئلے کو ہم آپس میں پھر ڈسکس کریں گے، تو جو فیصلہ پائے گا وہ بتا دیں گے۔ تو یہ ہے 4 چیزیں ہیں، ان کو دلہ اربع کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں میرے محترم، میرے بھائی، میرے حضرت جی، میرے بڑے بزرگوار، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں جو قاعدہ آپ نے اس 50 سال کی ایج کے اندر بنا لی ہے، یہ ہے ہی نہیں قاعدہ کلیہ، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ اگر قاعدہ کلیہ بنا لیا جائے نا تو پچھلے 1400 سال کے جتنے مسلمان تھے سب باڑ میں گئے۔ یا آپ کو پتہ ہے یہ قاعدہ کلیہ اگر بنا لیا جائے وہ سارے کنارے پہ لگتے ہیں، ان کا دین مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ بالکل بے لگامے تھے، سوری مطلب وہ مقلدین تھے، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ تو فارغ ہی ہوتا ہے، تو یہ تو پھر سارے ہی گئے نا۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کے پھر اجازت چاہتا ہوں، ایک روایت کے اندر ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ اپنے اسلاف کو برا بلا کہیں گے۔ اب آپ بات کر سکتے ہیں جی۔ جی جزاک اللہ۔ اب دیکھیں وہ مسئلے، آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، پہلے آپ نے 7 کے جواب دیے، پھر 5 کوشچن اور میرے بن گئے، وہ بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، میں کوشچن کے اوپر کوشچن اچھا نہیں لگتا۔ میرا جو بیسک کوشچن جو آسک کرنے کا تھا کہ میرے بچے جو ہے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے جی کہ ہم نے اسلاف کا ہم نے فالو کرنا ہے، تو اب آپ کے جو علماء کرام، جیسے اگر آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، تو آپ کے جو علماء کرام ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک ان کی عزت نہیں ہے میرے خیال میں، عزت اس لحاظ سے کہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کی بات آپ نہ سنیں۔ اسی طرح آپ ان کے علماء جو ہے نا، آپ کے علماء ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میرا جو کوشچن بیسک تھا، باقی جو باتیں آپ ابھی کر رہے تھے پیچھے، وہ تو ساری ماشاءاللہ فقہی معاملات ہیں، جو دین کا علم ہے، جیسے آپ نے کچھ بتایا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں مفتی بننے کے لیے، اس کا تو ہمارے عام آدمی سے غرض ہی کو نہیں ہے نا۔ عام آدمی کو یہ چاہیے کہ اس نے 24 گھنٹے دین کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اسلامکلی کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے اندر نماز پہلے ہے، 5 وقت کی نماز اسے پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں مسئلے زیادہ امپورٹنٹ، ہم نے وہ فقہی مسئلوں میں تو جانا ہی کو نہیں نا۔ آپ مجھے وہ 50 سال کا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت علم ہوگا، کس طرح 70 80 سال کے بوڑھے فوت ہوتے تو ان کو خالی نماز ہی آتی ہے اور قرآن آتا ہے، باقی ان کو فقہی معاملات نہیں پتہ ہوتے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے 50 سال کی وجہ سے میں بہت علم والا ہوگا۔ جو بات میں نے کہی ہے کہ میں نے بخاری سے سیکھی ہے، نہیں، میں نے کہا تھا سیدھی کی ہے، سیکھی تو میں نے پہلے بھی ہے، 25 سال میں نے دیوبندیوں سے سیکھی، ان کے مسجد میں نماز پڑھی، ان کے بیان سنے، پھر بریلویوں کے مسجد میں بیان سنے، نماز پڑھی، سیکھی تو میں نے آلریڈی تھی، اس کا کوئی نہیں۔ آپ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے بخاری سے اپنے آپ نماز اخذ نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ یہ چینج ہوئی، کوئی کافی چیزیں جو میں نہیں کرتا تھا، جلسہ استراحت کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ میں نے بخاری میں پڑھی تھی تو میں نے سٹارٹ کی، تو اس کے اوپر میں نے کوشچن بھی کیے، یہ نہیں کہ میں نے خود ہی سٹارٹ کر لی۔ میں پھر جب بیان میں بیٹھتا تھا جمعرات والے دن یا سنڈے والے دن بیان ہوتے تھے، تو اس میں ان سے پوچھتا تھا کوشچن، بھائی یہ میں کر لوں، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے اپنے تہیں کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کوشچن کیے ہیں علماء کرام سے، جس مسجد میں بھی میں نماز پڑھتا ہوں، بیان سنتا ہوں، اس کے میں کوشچن کرتا ہوں، ان سے ایک کوشچن میں لازمی کرتا ہوں، اور مجھے جواب مل جاتا ہے الحمدللہ، سارے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ ادھر وہ فرقہ والے اس لحاظ سے نہیں ہے جیسے پاکستان میں ایک دوسرے کو مطلب ہم ہیٹ کرتے ہیں، میرا خیال میں جیسے تاثر ملتا ہے کہ وہاں پہ ہیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات وہ ہیں جو ان کے پرانے چل رہے ہیں۔ اچھا، میرا جو کوشچن تھا وہ ادھر ہی ہے، میں اب باقی اور کوئی آپ سے ڈسکس اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا علم نہیں ہے، جیسے آپ نے مجھے بنا دیا کہ میں کوئی مفتی ہوں یا مجتہد نہیں، الحمدللہ میں ایک نارمل سا مسلمان ہوں، بیسک سا علم ہے، صرف 2-3 چیزیں جو میں سیکھی ہیں وہ میں نے اپلائی کر لی، بس یہی میرا کہنا تھا۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں نا تقلید کرنا، ہمارے لیے کوشچن یہ ہے کہ میں کس کی تقلید کروں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرتے ہیں، ان کے فالو کرتے ہیں فتاواز،
उधर देवबंदियों की तरफ से अगर कोई बात हम करें तो वो कहते हैं जी हम इनको फॉलो करते हैं, थानवी साहब को या जैसा भी। हमारे लिए क्वेश्चन है कि आप दोनों में ठीक कौन है, या कोई तीसरा फिरका है वो ठीक है। ये कहने का मकसद है किसी की तकलीद तो हमने करनी है ना, तो ये आप हमें गाइड करें कि हम किसकी तकलीद करें। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब मैंने आपकी कोई बात नहीं लिखी, पहले तो लिखता था मैंने, अब नहीं कोई लिखी, सिवाय एक चीज़ लिखी है कि मैंने बुखारी से सीखी नहीं सीधी की है। चलो कुछ तो चेंज आया, थोड़ी सी तब्दीली तो आई है। अच्छा वो जो सीधी की है ना वो ही बता दें, वो 4 हदीसें हमें भी सुना दें कि अभी तक कोई हदीस आपने हवाले नहीं। मैं अपना टाइम छोड़ता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कोई आधे घंटे की मैं भी तकरीर झाड़ दूं तो वो फिर मौका ना आपको मिले। तो आप जल्दी जल्दी ना वो जो सीधी की है वो कौन सी हदीस है, कोई एक आध सुनाए तो सही, कोई कोई कुछ तो बताइए मोहतरम, हम आपसे सीखना चाह रहे हैं। वल्ला यकीन जाने आप शायद समझ रहे हैं कि मैं आपको कोई बेइज्जत कर रहा हूँ, कोई जलील कर रहा हूँ, कोई हेट कर रहा हूँ, कोई ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये आपकी अपनी समझ सोच है, मैं सीखना चाह रहा हूँ, वल्ला कसम उठा के कह रहा हूँ। आप पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, मैं सीखना चाह रहा हूँ भाई। मैंने वो आपको देखिए मैं वो कुरान दी इसका वो हुक्म मालूम है कि फौका कुल्ली जी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है। हो सकता है मुफ्ती बशर के पास जो इल्म है उससे ज्यादा आपका इल्म हो। मैं तो वो चीजें सीखना चाह रहा हूँ कि भाई आपने सीखी है ना, मैंने तो नहीं सीखी। मैं तो वो लाई लगूं कि जैसे हमारे बाबों ने बुजुर्गों ने हमें बताया वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, कोई दलील नहीं कोई कुछ नहीं, बस जैसे बताया जी ऐसे करना है ऐसे करना है, बस वैसे करते चले यार। तो भाई आपने तो सीखी है ना, तो हमें तो फायदा हो जाएगा ना यार, कुछ कुछ तो सिखाइए हमें। जी मोहतरम। जी पूरी वर्डिंग तो मुझे नहीं याद, लेकिन जलसा इस्तराहत का मैंने जिक्र किया था, आपने शायद वो स्किप कर गए हैं। उसमें वो जलसा एक ही इस्तराहत तो बाद में आता है, पहले तो रफा दैन आता है कि नहीं आता। सबसे पहले देखे ना, ये देखे मैं कैमरा ऑन करता हूँ, ये देखिए यार आप ना नाराज हो रहे हैं आप। ये देखिए नमाज के लिए खड़ा हूँ ऐसे क्याम के लिए, अल्लाह अकबर, हाथ इधर बांधने हैं इधर बांधने, हाथ छोड़ने हैं, क्याम करना है। क्याम का क्या अंदाज होगा कि मुंह किधर होना चाहिए, सारा ऐसे उठाया होना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, क्या हो क्या कैफियत हो क्या कंडीशन है, वो कुछ तो बुखारी में पढ़ा ही होगा कि नहीं होगा, वो दिखाइए मेहरबानी करिए। अभी अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ा है खुद, लेकिन मतलब जैसे आप कह रहे हैं मैं दिखाऊं आपको, तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखा नहीं सकता। आप मेरे पास बुखारी रखी है, कुछ ना कुछ बाब उसका कोई फसल कुछ तो पता होगी, मैं वो अभी निकालता हूँ। नहीं नमाज का ही चैप्टर है ना उसमें तो। अच्छा किताबुस सलात, 500 जी किताबुस सलात में 500 एक 500 सफ़ात हैं बेसिकली उसके। एक मिनट मैं जरा पूरा चैप्टर किताबुस उसका। सलात वाली वो जिल्द उठा लूं जरा, आप उतनी देर किसी और से भले बात कर लें, मुझे जरा दूर से उठानी पड़नी है, मैं 1 मिनट उठा लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आ गया ना, ये मेरे हाथ में ही है, ये वाबियों की है, ये छपी हुई, ये दारुल इस्लाम वालों की बुखारी, सही बुखारी और जिल्द अव्वल है, और ये किताबुस सलात, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अब मेरे सामने मौजूद है, ये सारी हदीसें, ये माशाल्लाह आप जो कहेंगे जहां कहेंगे मैं उठा के वो सुना दूंगा। जी अब मैं इसमें आपको मैं क्या कहूँ कि मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है ना, आप मुझसे रेफरेंस मांग रहे हैं। मैं तो अपने बेडरूम में लेटा हूँ अपने बेड में, तो आप जैसे आप बात करें मेरे पास हर चीज़ तो रेडी तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि जो नमाज मैंने सीखी है वो ऑलरेडी मैं आपने बताया कि बुखारी 25 साल सच्ची सच्ची बताइएगा, सच्ची जी, जी। बुखारी पढ़ी है? जी मैं किताब सलात पढ़ी है। किताबुस सलात, सिर्फ किताबुस सलात ही पढ़ा है? जी मैंने सिर्फ इसी का मैंने मुकम्मल पढ़ा है? ऑलमोस्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन, हो गया माशाल्लाह। इसकी पहली हदीस है किताबुस सलात की, तो आप क्या किसी ऐप वगैरह से या वो निकाल के पढ़ सकती हैं?
नहीं मेरे पास किताब है, वो नीचे पड़ी है, नीचे वो बुक शेल्फ होता है ना, मैं ऊपर हूँ अभी। हाँ तो ले आए, कोई नहीं, मैंने भी तो देखे ना, गया ही हूँ नहीं तो लेके नहीं आए। मेरे पास अभी मैं फिर दोबारा आऊंगा, मैं आपको सेव करता हूँ। कहने का मकसद है, मेरा सवाल का आपने जवाब अभी तक नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों को क्या कोई नहीं, बताऊं वो देखे हम कि देखे कौन से बुजुर्गवार, फिरके को हमें वो कौन सा फॉलो भागा करें। दौड़ी थोड़ी पड़ी है, जी जी सीखने सिखाने का ये मरहला तो जिंदगी के आखिरी अयाम तक रहता है ना, तो कोई जी मसला जी नहीं, हम सीखते रहेंगे, बैठेंगे, आप भी तशरीफ लाइए। तो ये मैंने देखे, मैंने अभी फॉलो कर लिया आपको, मैंने उसको बटन दबा दिया। बिल्कुल अभी मैं ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं बुखारी, तो मैं किसी दिन बुखारी सामने रखूंगा जो मैंने पढ़ी है किताब सलाह, लेकिन मेरा जो आपसे बेसिक क्वेश्चन था उसका जवाब आप मुझे प्लीज अगर दे दें, या ये मैं कौन भी सा, वो अब कौन सा सवाल, चले मैंने लिखा वो तो नहीं है लेकिन आप कर शुरू से ही मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं। क्या वो बताना है? अब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये फिरके क्यों बने हैं, क्योंकि हमारे पास फिरके, बस रुक जाए, ठीक है, बस ऐसे फिरका, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी, फिरका आपके ज़हन के अंदर फिरका क्या होता है, थोड़ी सी उसकी तारीफ तो बताइए, कि ये ना हो कि मैं कुछ और बताऊं, मेरे नजदीक तारीफ कुछ और, आपके नजदीक तारीफ कुछ और, वो फिर काम खराब हो जाए। पहले आपने फिरका समझा किसको है वो बता दें जी। मेरे पर्सनली तो यही ख्याल है कि है तो सेम एक ही ट्री है ना, बेसिकली एक ही दरख्त है, उसकी ये डिफरेंट शाख है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये जो आपके जो मसाइल होते हैं, कौन से मसाइल होते हैं, जो बुनियादी अकायद होते हैं, वो आपका जो अगर थोड़ी सी चेंजिंग आती है तो उस बेस के ऊपर जो है वो सेपरेट आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। अब फिरका मैं कोई डेफिनेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन यही है कि बरेलवी और देवबंदी है तो हनफी दोनों, लेकिन ये आपस में मिलते जुलते को नहीं है, इनका आपस में इख्तलाफ ऐसे ना बना दिए हैं, ना कोई ना रीजन ना नहीं समझ ना लग ना 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 ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, ये ना देखें बच्चों वाली बातें, अभी बड़े आप हो गए हैं, बच्चों वाले काम तो नहीं करने ना आपने, तो अभी तो शयूखियत की उम्र है आपकी, तो वो बच्चों वाले, ये देखो 19-20 साल का कोई बच्चा होगा, ये वो इस तरह की बातें करे और काम करे तो बंदा इग्नोर करता है कि यार बच्चा ही है ना, यार कोई नहीं, नॉनसेंस है, अभी ये उसकी अकल नहीं है इतनी। तो आप जैसा एक बड़ा बुजुर्ग को ये बात करे, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अच्छा बात यह है कि फिरका, फिरका ये बहुत ये लफ्ज सुना गया है, फिरका 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 फिरका, हालांकि कोई एक बंदा अपने आप को फिरका कहता हो तो मुझे पेश करिए, देवबंदी, वाबी, शिया, बरेलवी, कोई अपने आप को कहते हो कि ये फिरके हैं, कोई एक जाए, चैलेंज है ये। लाइब्रेरी में बैठा हूं मैं, तमाम मकातबे फिक्र की कुतुब इधर रखी हैं, तमाम मज़ाहब की कुतुब रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक डिबेटर आदमी हूँ, मुकालमात करता हूँ, मुझे आप किताब का कहें अगर यहाँ पे मौजूद हुई तो यहाँ से निकाल दूंगा, नेट से डाउनलोड करनी पड़ी तो मैं वहां से निकाल लूंगा, कोई मसला नहीं। चले जी बताएं। चले फिरका लफ्ज ना हो, लेकिन आप अपने आप को पे क्या कहेंगे? आप जो अगर फर्ज करें आप बरेलवी हैं, बरेलवी मुस्लिम क्या है, है? मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम कहते नहीं हैं। नहीं बरेलवी क्या है? बस बरेलवी बरेलवी देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या है, ठीक है, देवबंदी क्या है? ये क्या मतलब बिल्कुल क्या ठीक, चीजें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रुक जाए। ये है निस्बतें, निस्बतें, ठीक है। जैसे आप एक टीचर हैं और आपके जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को कहें कि हम सगीरी हैं, सगीर आपका नाम है ना, सगीर ही नाम है ना, जी सगीर। तो सगीर के नाम एक आगे, सगीर के आगे या लगेगी, उसको कहते हैं याए निस्बती, अरबी के अंदर याए निस्बती, यानी सगीर वाला, सगीरी सगीर वाला। ये देखें ना, मिर्जा जूनियर जेलमी के मुरीदों को हम जेहलमी कहते हैं, यानी जेहलम वाले। मिर्जा, मिर्जा जूनियर जेलमी के का मिर्जा है वो, उसके आगे याए निस्बती लगा के हम मर्जई कहते हैं इनको, जो मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर हैं, मतलब मिर्जे वाले। कादियान के अंदर जो रहते हैं कादियानी, तो उनको कादियानी इस वजह से कहते हैं कि कादियान वाले, कादियानी, ठीक है। इसी तरीके से बरेली एक शहर है। अच्छा एक और 2-4 और मिसालें देता हूं। मक्की, मदनी, यानी मक्की मक्के वाला, मदनी मदीने वाला। वहाबी, अब्दुल वहाब वाले, अब्दुल वहाब नजदी
وہ گزرا ہے جس نے وہ بقی شریف کے تمام مزارات کو شہید کر دیا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا حکم دیا تھا اور شرک کا فتویٰ لگایا تھا کہ یہ سب مشرک ہیں، ان کو قتل کر دو، تو اس سے نسبت رکھنے والے وہابی، عبد الوہاب وہابی یعنی وہاب والے، عبد الوہاب والے، سمجھ رہے ہیں؟ دیوبند ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے نسبت رکھنے والے لوگ دیوبندی، بریلی سے نسبت رکھنے والے بریلوی، سمجھ رہے؟ یہ صرف نسبتیں ہیں، تو یہ فرقے کو تو نہیں دلالت کرتی یہ فرقہ ہے، وہ تو فرقہ تو آپ نے بنایا نا میرے بھائی، آپ کے بنانے سے کوئی آپ کو روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو جناب زدو کو نہیں کرے گا تو نے یہ کیا کر دیا، بھائی آپ آزاد ہیں بھائی، جو مرضی کریں۔ سوال تو یہ ہے کہ آیا جو بہتان لگا رہے ہیں آپ، یہ الزام ہے، بہتان ہے، جس کی سزا قرآن کے اندر 80 کوڑے بتائی گئی ہے کہ بہتان لگایا کسی نے، اگر وہ ثابت نہ ہوا تو 80 کوڑے لگیں گے اس کو، کہ آپ ایک اپنا لقمہ ان بریلویوں، وابیوں، دیوبندیوں کے منہ کے اندر گھسیڑ رہے ہیں کہ تم فرقے ہو۔ وہی ان کے اکابرین نے کہیں پہ کہا کہ ہم فرقہ ہیں، کسی نے چیلنج کیا، کسی نے کوئی کتابیں لکھی، کسی نے کوئی فتوے دیے، کسی نے کوئی اپنے محراب و منبر میں کہا، کسی نے کہا یہ فرقے ہیں، کوئی آج تک یار یہ بات ہے، تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ جی جزاک اللہ، وہ جو نسبت والی بات کہی ہے وہ تو میں آلریڈی اس کا مجھے پتا تھا، لیکن جیسے میں آپ سے بھی کوشچن میرا آخری ہے، میں اس کے بعد میں جانا چاہوں گا۔ پہلے تو پہلی بات کلیئر کرتے ہیں، میرا مزاج ابھی تک نہیں آپ سمجھے، میں ایک بات پہ ٹک جاتا ہوں، پہلے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی اگلی کی طرح میں آتا ہی نہیں، وہی ہے طریقہ کار ہے کوشچن، نا۔ وہی ہے میرا کوشچن نہیں، وہی ہے۔ پہلی بات جو آپ کہہ رہے تھے یہ جو تمہارے فرقے ہیں، یہ ابھی اس سے آپ نے ریورس گیئر لیا ہے کہ نہیں، کہ ابھی وہیں کھڑے ہیں؟ نہیں فرقے ہیں سر، دیکھیں فرقے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں، اب آپ اتنی میری جرا کے بعد بھی آپ ادھر ہی اصرار کر رہے ہیں، مصر ہیں، تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں تو الزام سمجھا جائے گا۔ حدیث پاک آپ کا ثابت مفہوم ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ جی، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فرقے کا ذکر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کون کہتا ہے؟ تو آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے؟ فی الحال نہیں، اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس حدیث کے تحت آپ نہیں نہ آتے، ایسا ہی ہے؟ اس حدیث کے تحت آپ تو نہیں نا شامل، اس حدیث میں آپ شامل تو نہیں نا؟ جی بالکل۔ تو حضور نے تو فرمایا تھا میری امت کے 73 ہوں گے، ان میں سے 72 جنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہونا ہے۔ فرقہ کا ہے، نہیں کہا اور میں نے کل والی میری لیکچر میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے، میں نے دلائل دی ہیں، باقاعدہ کتابیں کھول کے دکھائی ہیں، فرقۃ واحدہ الاسلام، حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ فرقہ واحدہ جو ہے وہ الاسلام، اسلام ہے۔ اصل میں میرے بھائی بات یہ ہے، سنیں ذرا، یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ امت دعوت کے افراد ہیں، پوری دنیا کے رہنے والے باسی جو ہیں یہ سارے میرے حضور کی امت ہیں، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، وہ ملحد ہے، وہ زرتشت ہے، وہ ہندو ہے، وہ قادیانی ہے، وہ مرزئی ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب میرے حضور کے امتی ہیں۔ تو ان کے افراد جو ہے نا وہ 73 گروہ بننے ہیں، گروہ، فرقہ گروہ کو کہتی ہیں، فرقہ گروہ کو دین۔ تو یہ 73 ادیان کی طرف اشارہ ہے کہ 73 ادیان بن جائیں گے، 73 گروہ بن جائیں گے، 73 نظریات بن جائیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ رسول کے متعلق 73 جو ہے نا وہ گروہ بن جائیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے ایک فرقہ جو ہے نا وہ جنتی ہے، وہ کون؟ الاسلام، یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک حدیث نہیں، میں نے تو کچھ 4 حدیث سے کل کی بات ہے، 4 یا 5 حوالے دیے ہیں باقاعدہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جو آپ حضرات نے فرقوں کی ڈیفینیشن اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہے نا وہ غلط ہے، وہ بہتان ہے، الزام ہے،
اتنی سینہ زوری نہ کریں کہ تکے نال ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں یہ، تکے نال نہیں تو یہ ہے، ایک بندہ کہہ رہا نہیں یار، ایک بندہ کہہ رہا یار مجھے بھوک نہیں لگی، میرا پیٹ فل ہے، لقمہ پکڑا ہوا آپ نے تن رہے ہیں اس کے منہ کے اندر، نہیں تو ہے تو کھا اس کو، تو کھاتا کیوں نہیں؟ غلط بات ہے، وہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ کوئی بھی اپنے آپ کو فرقہ کہنے کے اوپر اصرار نہیں کر رہا۔ میرے دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ بڑے اختلاف ہیں، بڑے ہی اختلاف ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن جو بات نہیں ہے وہ نہیں ہے، آج تک ہم نے نہیں ان کو فرقہ کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک غلط ہے، بات ہی غلط ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ فرقوں کی ڈیفینیشن جو آپ لوگوں نے بٹھائی ہوئی ہے وہ نہیں ہے، ایسی نہیں ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کا جواب مجھے ٹھیک ہے، اچھا لگا۔ اب مجھے میرے جواب دے دینا پلیز، پھر میں جاؤں کیونکہ کھانا بھی کھانا ہے میں نے۔ دے تو دیا جواب، تو آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اب میرے گھر کے سامنے جو مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کی، اچھا تو اچھا، کیا میں اپنے بچوں کو وہاں پہ مدرسے میں ڈال سکتا ہوں؟ وہاں پہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں ان کے پیچھے؟ بھائی آپ مجھے دیکھیے یہ اب رہنمائی کر اس دیں کی میرے طرف دل آ کے سامنے۔ جاتے، اس کی طرف آ جی جاتے۔ جی مہربانی۔ دیکھیے اگر تو آپ قبول کرتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم شریف ہے وہ شیطان کے علم سے کم ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت صرف اتنی کرنی ہے جتنے بڑے بھائی کی کرنی ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو وہ کھوتے کوڑے خنزیر کے خیال سے بھی بدتر ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لاکھوں محمد بھی آ جائیں تو ختمیت محمدی کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اللہ جھوٹ کے اوپر، زنا کے اوپر، بدکاری کے اوپر، شراب نوشی کے اوپر، قتل کے اوپر قادر ہے، تو ٹھیک ہے آپ ضرور جناب نماز بھی پڑھیے، آپ بسم اللہ کیجئے، ان کو رشتے ناتے بھی کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جفیاں بھی ڈال سکتے ہیں، پپیاں بھی لے سکتے ہیں، کھانے بھی کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر یہ سارے عقائد آپ کو قبول ہیں۔ یہ سارے عقائد ان دیوبندیہ وہابیہ کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اور دیگر علماء نے، علماء مکہ و مدینہ نے، حرمین کے بڑے بڑے شیوخ علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کفریہ عقائد ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اگر آپ کو یہ عقائد قبول ہیں تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مجھے نہیں قبول، مجھے تو ڈیفینیٹلی نہیں قبول۔ پھر آپ کی مرضی ہے، اب آپ نے خود فیصلہ کر دیا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میرے لیے مسجد، نماز پڑھنا مسجد میں جو ہے وہ میرے لیے فرض ہے ایز اے مرد۔ نہیں فرض نہیں ہے، میں تو پھر فرض یہ نماز مسجد میں ہی پڑھوں گا، تو کیا میری نماز نہیں، فرض نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا، یہ آپ کو کس نے کہہ دی ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ کچھ وہ باتیں جو حضرت جی آپ نے اپنے تئی بنائی ہوئی ہیں، ثبوت کو نہیں، سنی سنائی، سن سنا کے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جی جن کے جو مرد جو ہیں وہ مسجد میں نماز آ کے نہیں پڑھتے۔ میرا دل یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا صغیر بھائی، آپ کو بات کڑوی تو لگنی ہے، چونکہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، کڑوی ہے یہ کیونکہ سچی بات ہے۔ آپ جیسے جو غیر مقلد لوگ ہیں ان کے منہ سے یہ چیزیں زیبا نہیں دیتی، سنی سنائی بات۔ بندہ ہو غیر مقلد اور کہے یہ کہ میں نے سنی سنائی ہے، جی سنی سنائی پہ عمل کر رہا ہوں، نہیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ وجہ سننے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ خود محقق ہوتا ہے، خود ہر کام کو وہ اس کا اوڑھنا بچھونا تحقیق کے تحت ہوتا ہے، پوری تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، یہ بات کہاں سے چلی، کیوں چلی، کیسے چلی، پھر وہ اس کے اوپر عامل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، کیونکہ بھائی وہ اب تکلیف تو وہ کسی کی کر نہیں رہا، یا تو وہ کسی کے پیچھے چلتا ہوتا تو ٹھیک ہے، تو بندہ اس سے کوئی سوال نہ کرتا، اب چونکہ وہ بندہ ہے غیر مقلد، کسی کی تکلیف تو کرتا نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے جو آپ کے مخالف ہیں جیسے میں ہوں، تو آپ کے مخالفین یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ حضرات بہت بڑے محقق ہیں، آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، اور رتی برابر بھی گنجائش اس چیز کی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے پڑھی تھی، سنی تھی،
सुनी थी, वो तकरीर सुनी थी तो वो बाबे से सुनी थी, अब्बू जी से सुनी थी, अम्मी जी से सुनी, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बातें तो गौर कीजिए सगीर साहब। तो आपका सजेशन ये है कि मैं बरेलवी मस्जिद में बच्चों को डालूं मदरसे में? नहीं, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा ठीक नहीं, है, पूछ रहा हूँ ना वो आपसे। नहीं भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बरेलवी, अब बरेलवी कहने को तो बरेलवी, उसका अपना कीदा वो जो है ना वो राफजियों वाला कीदा हो, कोई राफजी हो, मैं क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ तो बरेलवियों के अंदर कई राफजी अकायद के हैं, हामिल हैं, कई मुल्ला ऐसे हैं जो कि अफसलियत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कायल हैं। हजरत अबू बकर सदीक को वो समझते कुछ नहीं, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला उमर फारूक को नहीं समझते, हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह वो गालियां निकालते हैं, कहने को बरेलवी है। बताए मैं क्या करूं, मैं किस खुड्डे च जाऊं, दसो ना। हाँ जी, तो ये चले, बात है, मुझे अभी ये अब बात मेरा है, इधर पर्सनल देखिए, अगर मुझे ये है ना मशवरा दें। इस्तफ्ती भी कल्बिक, अपने दिल से फतवा तलब कीजिए, दिल आपका इत्मीनान करे, मुतमिन हो तो ठीक है, वो काम कर ले, नहीं मुतमिन तो ना करें, समझे कि नहीं? जी, तो इस पर कोई नहीं, आपको किसी ने कोई गिरफ्त लगानी, कोई आप काफर मुशरक हिंदू साई सिख नहीं हो जाएंगे कि आप घर में पढ़ रहे हैं जी नमाज, तो लिहाजा आप फारग ही हो गए, किसी ने नहीं, किसी दुनिया के किसी मुफ्ती के अंदर ये जुर्रत नहीं है आपको काफर बनाए और आपको जन्नत दोज़ख की टिकटें ऐसे मोहरें लगा लगा के दे, ना ना, वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है। जी। करें भाई, इबादत करनी अभी जैसे भी करें अभी आप। मतलब मैं तकरीबन 15 साल 16 साल हो गए मुझे इस मस्जिद में नमाज पढ़ते। अब मुझे ये पता चले जी कि इनके पीछे मेरी नमाज ही नहीं होती, तो फिर तो मैं गया ना। और नहीं गया क्यों? देखिए फिर वही बात, बच्चों वाले क्यों, बच्चे बांधा छोड़ दे, मैं कह भी रहा बार बार कह रहा बचपना छोड़ दे भाई, आपने अल्लाह के लिए किया कि नहीं? इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, इसी बुखारी की पहली हदीस है। फरमाया हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमाल का दौरमदार नीयतों के ऊपर है, पहली हदीस। और हर शख्स को वही मिलना है जिसकी उसने नीयत की है, सही। समझ आई कि नहीं? तो भाई आपका मामला जब आपके रब के साथ है, आप भले मंदिर जाके पढ़ रहे हैं नमाज, जमीन तो सारे मेरे रब की है ना, रब की जमीन है, नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, किसी बुत के लिए तो नहीं, सजदा बुत को कर रहे हैं वहां पे, पढ़ अगरचे मंदिर में रहे हैं, लेकिन क्या वो बुत को सजदा कर रहे हैं? आपकी नीयत को देखना ना अल्लाह ने। सही। यहां तो किसी बरेलवी की मस्जिद, वाबी देवबंदी की मस्जिद के अंदर कोई हिंदू आके आप जैसा हुलिया इख्तियार करके वो नमाज पढ़ता है, लेकिन वो नीयत एक बुत की रखता है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं यार, ये नहीं है, कुछ अल्लाह के और बंदे के मामले हैं, तो उसको आप देखिए। बचपने सवाल है ये जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल बचपने वाले छोटे छोटे सवाल हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। मैं वो जो क्वेश्चन मैं कर रहा था वो अपने बच्चों के रेफरेंस ही पूछा था, इसलिए बचपन वाले क्वेश्चन थे ना। हाँ, चलें, ठीक, तो आते जाते रहना। अब आपने देखना आज सुनने देखने वालों को भी हमारे दोनों के मबैन एक मुकालमा हो रहा है, और इंशाल्लाह ये होता रहेगा, सुनने देखने वाले के इल्म में इजाफा होगा। क्या ख्याल है? आपने लाजमी आते जाते रहना। सगीर डार साहब, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हाँ, सगीर साहब शायद चले गए हैं। सही हो गया, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हो गई है। चलो कुछ तो है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ सुनने का मौका मिलता है, कोई नई बात का पता चलता ही है ना। सही है, वो कहे ना इल्म की जो कुंजी है वो सवाल के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही है, इल्म की कुंजी सवाल के अंदर है। सवाल करेंगे तो इल्म में इजाफा होगा, आगे से मुजीब जो है वो उसका जवाब देते हैं। किसी और कॉलर को उठा लें भाई, कोई है तो। जी जनाब, म्यूजिक लग गया। हेलो राणा साहब, बोलिए। ओहो,
رانا صاحب آپ کا مائک میوٹ انمیوٹ کر کے بات کریں. آصف آپ کلام فرمائیں. شاید ناراض ہو گئے, آتے ہی ناراض ہو گئے. آصف موجود ہیں, اور کوئی دوست کر لے بھائی, بات کر لے یار. سوری سن من ہو گئے بھائی, سبھی غائب ہو گئے. ماشاء اللہ آپ کی باتیں محترم موجود ہیں. استاد محترم میں موجود ہوں. میرا سر میرا نیٹ جو ہے نا بہت اس وقت جو ہے نا خراب ہوا ہے. میں سن رہا تھا, میں ساری گفتگو سنی ہے ماشاء اللہ. اچھا مبشر صاحب آئے ہیں جی. جی شاہ جی, کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی, اللہ پاک سونے کا بڑا فضل. جی فرمائیے. اچھا شاہ جی, یہ جو آپ نے دیوبندی کو آگے عقائد بتائے ہیں جو کہ وہ اللہ کے جھوٹ پہ قادر ہیں, اللہ کے جھوٹ پہ قادر ہے, یہ تھوڑے سے سارے قاعدہ دوبارہ ڈیٹیل میں بتا دیں, اور اس کا نا ریفرنس ذرا مجھے بتا دیں, میں نے ریکارڈ کرنا ہے. تھینک یو. ریفرنس اصل میں رولا یہ ہے مبشر بھائی کہ اتفاق سے میرا نا سسٹم خراب ہو گیا. پھر پہلے بھی خراب ہوا تھا تو وہ میں نے ہارڈ اپنی صحیح کروائی, تو آج پھر وہ میں چیک کروانے کے لیے لے کے گیا ہوں, نئی ہارڈ ڈلوائی ہے. تو وہ نا وہ پھر کہہ رہا جی وہ بھی اڑ گئی ہے. وہ اب پتہ نہیں اس کی کون سی کوئی سپلائی کا مسئلہ ہے, اللہ ہی جانتا ہے. سسٹم میں چھوڑ آیا ہوں, تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو دیکھ یار, یہ اتنے پیسے پہلے وہ پتہ نہیں 16,000 روپے کی پہلے میں نے ہارڈ ڈلوائی ہے, تو اب کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی پرابلم آئی ہے کہ حوالہ دینا نا ابھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو ابھی تو یہ ہے زمانی کلامی, لیکن میں یہ ہے کہ اس چیز کی ضرور گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں حوالہ میرے ذمہ رہا, قرض ہے, ضرور دوں گا انشاءاللہ. اچھا وہ سارے جو ان کا جو قائد ہے نا, وہ سارے دوبارہ ذرا ایک دفعہ بیان کر دیں, میں نے ریکارڈنگ نہیں تب کی. ہاں عقائد تو بڑے ہیں ان کے, بڑے شنیوں کبھی عقائد ہیں. ٹھیک ہے ان کی, چلو یہاں میں دیکھتا ہوں لائبریری میں کتاب تقویۃ الایمان. ہاں بتا دیں, میں ذرا چیتا میں اپنے ذہن میں رکھوں گا. ہاں بھائی, ان کا عقیدہ ہے کہ محمد کی عزت بڑے بھائی جتنی کرو, جتنا بڑا بھائی کی عزت ہے نا بس اتنی عزت کرنی ہے, زیادہ بڑھا کے عزت نہیں پیش کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو نے کھوتے گھوڑے خنزیر کتے کا خیال لائے ہو نا, تو ویسا خیال ہے. استغفر اللہ نقل کفر نہ باش. ان لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ جھوٹ کے اوپر, زنا کے اوپر, افعال قبیحہ کے اوپر قادر ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں. اسی وجہ سے اللہ فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے, ہر چیز کے اوپر نہیں, ہر چاہت کے اوپر. اس کی جو چاہت ہے وہ مقدورات اور حسنات کے متقاضی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا پھر ان کا عقیدہ ہے کہ شیطان تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہوتا ہے, لیکن نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اسی وجہ سے مرزا جونیئر جیلمی وہابیوں کے ان عقائد کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے نا کہ نبی تو شاید ہی کوئی نہیں. یہ اصل میں یہ وہابیوں والے عقیدے ہیں نا, ہے اصل میں یہ وہابی ہوئی, چھپا ہوا وہابی ہے. وہ الگ بات ہے, اس کو شرم آتی ہے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہوئے, اس کے ٹوٹلی عقائد وہابیوں والے ہیں. اس نے وہ تقویۃ الایمان اور ادھر ادھر سے یہ عقیدے لیے ہوئے. تو نماز بھی یہ وہابیوں والی بھی پڑھتا ہے, غیر مقلد ہے, وہابی غیر مقلد ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہے جی, بہت ہیں اتنے کہ اور بھی کچھ. اچھا ایک چیز اور, اچھا یہ ان کے جو کابرین, اشرف تھانوی, قاسم ننوتوی, یہ چیزیں یہ ان میں سے کس نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں؟ یہ جناب اشرف علی تھانوی نے, قاسم ننوتوی نے, ٹھیک ہے, اور اسماعیل قتیل جو ہے اس نے, اور بھی ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اچھا بات کر لیں پھر, اور کوئی بات کر لے یار.
मैं अभी माइक म्यूट करता हूँ। मर जो बोल लो कि सुन मुन दुनिया केड़ी दुनिया च मैं आ गया। नहीं नहीं मुफ्ती साहब वो थोड़े अच्छा मुफ्ती साहब ये पता नहीं अजीब पता नहीं अवाम के अंदर एक अजीबो गरीब सी कोई कैफियत पाई जाती है कि जिस तरीके से आगे वो क्या लिखा होता पता नहीं देव या वो जो अभी अजीब सा आईडी पे नाम लिखा होता कोई वो भाई जो आए थे देवबंदियों के बारे में और फिरका पूछ रहे थे तो अजीब सी कैफियत है लोगों के अंदर कि ये लोग सवाल पूछते हैं तो ऐसे मुनाजराना अंदाज में पूछते हैं कि यानी जिस तरीके से आपने कहा कि वो बिल्कुल जिस तरह हवाले उसने अपने पास रखे हैं हवाला देगा हर बात के ऊपर तो अगर आदमी सवाल पूछता है किसी आलिम फाजिल के पास जिस तरह माशाल्लाह आप मुफ्ती साहब में आपके साथ लिखा हुआ है तो अगर किसी ने पढ़ के आपके पास आया है तो भाई जनाब तरीक़ेकार से सवाल पूछो और उसको सवाल का जवाब लो समझने की बार बार पूछो लेकिन बजाय इसके कि जवाब लेने के उल्टे सीधे आगे से दलाइल रखना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से मुजद्दिद हैं पता नहीं मुफस्सिर हैं मुहक्किक हैं पता नहीं कौन है तो ये है कि सवाल पूछने का ही नहीं बेचारों को पता अक्सर अवाम को ऐसे जाहिलाना हरकतें करते हैं कि बस जिस तरह क्या कह सकते हैं लेकिन माशाल्लाह बड़ी माशाल्लाह आपने समझाया उसको अल्लाह पाक करे कि उसको समझ में बूझ में आ जाए बात नुमान भाई शाहजेब भाई काशिफ भाई जमील भाई हजरात चीज़ और शाह जी माशाल्लाह क्या मम्मा ये डिबेट सुन के मुझे बड़ा ही मज़ा आया स्पेशली जो आपने वो फ़िरका वारियत की जो तारीफ डेफिनेशन की है ना वो सुन के मेरे दिल को बड़ा ही सुकून हुआ क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं ना यार ये तो फ़िरके इन्होंने बनाए हुए हैं ऐसे है वैसे है मैं खुद सुन के ना मुझे ख्याल इतना इल्म नहीं था लेकिन सुन के ज़रा ज़ाहिर है बुरा तो लगता है ना लेकिन आपने जो कमाल डेफिनेशन की है तो सही पूरे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। मुबशर भाई आजज ने यही सारी बातें इसके ऊपर मुफस्सल मैंने वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे की आज से कोई 8-9 साल पुरानी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है आप चेक करें जाके 73 फिरकों के ऊपर मैंने गुफ्तगू की और सारे दलाइल दिए यही मौक़िफ़ मेरा आज से कोई साल पहले का मौक़िफ़ है जी जनाब बरेलवी साहब आए हैं जी रहमतुल्लाह पीर साहब क्या हाल है ओ वालेकुम सलाम ऐसे मैनू कोई आवाज जानी पहचानी जी लग रही है किल के रजा है खंजर खून खार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे ना शर करें मुदस्सर बोलना पे हांगकांग तो अनबुझ के तेरा नाम पूछया वे ते अपना नाम ही रखो मुदस्सर तो एडा सोहना ना है ते मुदस्सर तो वो नाम तो अपना चंगा नहीं लगता बस लगता है नाम मुदस्सर रजा हाँ ते मुदस्सर रजा लिखो की लिखे आज बस अभी पहचान करानी है ना अजकल तुहानू पता ही है जेडे जिकन बरेलियत दे विच राफजी घुसे ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बुर्ज उलट रहे ने फिर वो जरा पहचान कराने वास्ते जरा ओ नहीं वो पहचान को वो ये पहचान अल्लाह ही करांदा है कि तुसां पहचान कोई अलग करा देनी है कोई अपनी आइडिया रख के पहचान हुंदी है क्या है यार असी क्या लोकां वास्ते असी अपना बदल ही दईए हैं असी क्या मुनाफिकीन आ असी कोई कौन आ असी मुस्लिम आ यार मुस्लिम इंज खरा हुंदा है बिल्कुल तीर वंगरा सीधा हुंदा है ओदे कोई टेढ़ा पड़ नहीं हुंदा जो साडा नाम है साडा नाम ही वही रहेगा जो साडा मतलब लोगो वे लोगो भी वही रहेगा जो असी हैं वो वही रहना है कोई वाइस एक्सचेंजर नहीं लाना जो साडी ओरिजिनल बात है वही रहेगी ते हर जगह ते असी एक ही हैं हाँ बिल्कुल ठीक है अच्छा फिर कुछ सुनाओ फिर कुछ नाशिफ सुना सकने तुहानू एक दो शार
سبحان اللہ سبحان اللہ. سناؤ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیکہ یا حبیب اللہ. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. خدا رکھے مدینے کو، خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر زینت کی، جو ہر گلشن کی زینت ہے. بہارے باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. رشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. زمیں پر وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں. زمیں پر وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں. یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے. یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلنی ہے. یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلنی ہے. مدینہ راجدھانی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کدا کلام سی جی؟ ماشاءاللہ جی. جی اختر رضا خان جڑے نے انہاں دا. ہاں ہاں اچھا اچھا ماشاءاللہ. سونے لوکی تے سونیاں گلاں ہیں، سونے لوکی سونیاں گلاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک صحیح ہے. جی صاحب تساں آندے سو ہانگ کانگ چکر لگانا تے پھر کی ارادہ بنیا تہاڈا؟ اور سانو اتوں کوئی گجراں لیوں نہیں نکلن دیندا تے ہانگ کانگ. لاؤ چکر کرن والے. اوے یار ہانگ کانگ ہے نا، تہاڈا جڑا ہانگ کانگ ہے نا جی جی تے جاپان ہے جی تے ایدا دنیا دا تہانوں پتہ ہے، تہانوں تے زیادہ ہی پتہ ہوئے گا، سب تو مشکل پروسیس ہے ویزے دا، جی جی ایسے ہے کہ نہیں؟ جی ہے بالکل. تو اے مسئلے نے نہیں تے چائنا دے نال ہی ہے، اتھوں آسانی نال چائنا دے ویزے وغیرہ لگ جاندے نے، اتھوں اور بندہ ادھر بھی آ سکدا. اور رہن دے بھائی، جدوں میں جانا ہوئے گا نا میں مدینے جاواں گا، مینوں ادھر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں ہے.
साहब कहीं रास्ता निकलता है यहाँ से वाया दुबई से, कहीं चले गुजर अपना कर लीजिएगा मदीना शरीफ का, हमें भी खिदमत का मौका दे दें। काफ़ी अर्सा गुजरा, आपने कहा था कि दुबई के रास्ते से जाएंगे, लेकिन दुबई दे रस्ते तू ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਲਾਹੌਰੋਂ ਟੂ ਮਦੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਬਈ ਜਾਈਏ ਦੁਬਈ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੰਗ ਹੀ ਨੰਗ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਭਾਈ जब तक आप माशाल्लाह मदीना शरीफ में रहे बड़ी कोशिश की मैंने आने की, बस वो कम वक्त यहाँ वीज़ों के बड़े मसले रहते हैं ना जी, क्या करें, ये वीज़ा महामारी हुई है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਈਓਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ जी माशाल्लाह बराह रास्त अगर लगातार गड्डी चले ना तकरीबन 18 घंटे लगने हैं। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਸਈਦ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ जी जी बस वो मेरी उम्र भी अपनी तो गड्डी छोटी सी ना, ਹੂੰ मेरी उम्र भी उदों छोटी सी, मैं लाइसेंस ही से 18 साल से निकाह सा ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਤੇ ਟੋਰ ਲੈ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਟੋਰ ਲਓ ਫਿਰ इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर, बड़ा दिल करता है जी सच्ची बराह रास्त मदीना शरीफ जाया जाए। वाह वाह इंशाल्लाह जाया करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा यार मैनू फिर इजाजत दिओ भाई ते काफी काफी गुफ्तगू हो गई है रब रखा भाई मौज करो हाँ जी ते अल्लाह दियां नेमतां तू लुत्फ अंदोज होवो ते अल्लाह दा बड़ा शुक्र अदा करो। सारियां नेमतां तुहाडे वास्ते ही अल्लाह ने बनाईयां ने ते इन्हां नूं फिर इस्तेमाल करके ते फिर अल्लाह दा शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा बड़ा ही शुक्र है। नेमतां इस्तेमाल आस्ते ही ने तुहाडे आस्ते ही ने अल्लाह दे बंदे आस्ते ने ते नेमतां नूं खूब खूब खाओ पियो जो दिल करदा खाओ रज के खाओ लेकिन शुक्र अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र। जिथे दिल करदा सैर आस्ते जाओ तसीरू फिल अर्द दे हुक्म ते अमल करो। अल्लाह ने क्या सैर करो जमीन दे विच अल्लाह दा हुक्म है सैरां करेया करो। ए अल्लाह दा हुक्म समझ के कि अल्लाह दा हुक्म है भाई मैनू मैं सैर करनी कदी पैदल सैर कर ली कदी सैकल ते कदी मोटरसाइकिल ते कदी कार ते कदी हवाई जहाज ते सैर करो खूब करो। चलो जी रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं जामिया खत्म नबूवत जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है रजब शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के
یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،